نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان کا آخری رکوع جنت کی مختلف نعمتوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ جنت میں داخلے کی پہلی شرط رکوع کی پہلی آیت میں بتائی گئی، جو پچھلے درس میں تفصیل سے آپ نے سنی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو تقوی کے لباس میں ملبوس ہوگا، جو خوف خدا کے زیور سے آراستہ ہوگا، اس کے لیے میرے رب نے بڑے خوبصورت دو باغ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، دماغوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ فرمایا جنتان، وہ دو باغ کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان، جن کے درختوں کی لمبی شاخیں ہوں گی، لمبی اور گھنی شاخیں، انتہا درجے کی خوبصورت، ان کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا، لمبا۔ جس طرح آتا ہے کوئی اخلاص سے سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں جس کے نیچے گھوڑا سالوں توڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایسے گھنی اور لمبی شاخوں والے وہ باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، صرف باغات ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ فیہما عینان، ایسے چشمے، تجریان، جو بہہ رہے ہوں گے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، گھنے درخت ہیں، ان کی لمبی لمبی شاخیں ہیں، ان کے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ دنیا میں بھی کسی ایسی جگہ ہم جائیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے فطرت کے حسین مناظر دیکھ کے۔ وہ دنیا میں ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے، پھر دوسری دیکھتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، پھر تیسری دیکھتے ہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہیں جن کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت کوئی نہیں۔ جس جگہ کی عظمتیں قرآن بیان کرتے ہیں اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کتنا حسن ہوگا، اس کی کتنی خوبصورتی ہوگی۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ان باغوں میں ہر طرح کے میوے، کئی قسموں کے میوے اللہ نے وہاں جنت میں تیار کر رکھے۔ فیہما من کل فاکہہ، ہر طرح کے میووں میں سے زوجان، دو دو قسمیں ہوں گی، آم دو قسم کا، انار دو قسم کا، کھجور دو قسم کی۔ اور اگر وہی معنی کریں جو ہم نے جنتان کا کیا تھا تو ہر طرح کے پھلوں کی کئی طرح کی قسمیں ہوں گی، تسنیہ تکرار کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مختلف انواع و اقسام، مختلف قسمیں رب العزت نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ تھوڑی سی کوشش کر لو بھائی، 50-60 سال کی زندگی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے اس میں عبادت کرنا، ناممکن نہیں ہے اس میں اللہ کو راضی رکھنا، تکلیف مالا یطاق نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے بس سے باہر آپ کو مکلف بنا دی ہے۔ نہیں بھائی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ فرائض کی پابندی کر سکتے ہیں، آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہمت تو کریں، کوشش تو کریں۔ پھر میرے رب نے جو تیار کر رکھے ہیں، وہ باغات ہیں، وہ بہتی نہریں ہیں، وہ خوبصورت محلات ہیں، ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ متکئین علی فرش، آپ نے نواب بن کے بیٹھنا ہے۔ کوئی کام نہیں ہے آپ کا، کوئی دھندا نہیں ہے آپ کا، کوئی مشقت نہیں ہے آپ کے، صرف آپ نے کھانا پینا ہے، حوروں کے ساتھ عیش کرنی ہے، تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے، خوبصورت قسم کے قالین ہوں گے، ان پہ بہترین قسم کے تکیے لگے ہوں گے، ان قالینوں کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ متکئین علی فرش، ایسی قالینوں پہ، ایسے بستروں پہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ بطائنها من استبرق، قرآن کی تعبیریں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے اوپر والے حصے کی خوبصورتی کا کیا پوچھتے ہو، ان کے نیچے بھی ریشم لگی ہوتی ہے۔ عموماً یہ آج جس پہ آپ کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، اوپر اس کی خوبصورت ہے اور نیچے رف سا کام ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کی جو قالینیں ہیں، وہاں کی جو کارپیٹ ہیں، ان کی خوبصورتی کا کیا پوچھتے ہو، ان کے نچلے حصے پہ بھی خوبصورت قسم کا ریشم کا کام ہوا ہوگا، تو اوپر کے حصے کا تم اندازہ لگا لو۔ بتائیں ان کا نچلا حصہ، ان کے اندر کا حصہ، ان کا چھپا ہوا حصہ من استبرق، موٹی ریشم سے ہوگا۔ وجن الجنتین دان، اور وہ جو باغات ہوں گے ان کے پھل آپ کے بالکل قریب ہوں گے، آپ کو سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنت کیا ہے؟ دنیا میں خدا نے حکم دیا ہے، انسان نے پورا کرنا ہے، اور جنت میں کیا ہونا ہے؟ انسان نے حکم دینا ہے، خدا کے فرشتوں نے پورا کرنا ہے۔ وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں ہے، آپ کی خواہشات کی تکمیل میں ہے۔ سر قرآن کہتا ہے نا پارہ نمبر 24 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہ رب نال سچیاں یاریاں لائیاں، پکیاں یاریاں لائیاں، صرف روزے والی یاری نہیں، صرف یہ مہینے کی دوستی نہیں، پکی یاری۔ ثم استقاموا، ڈٹ گئے، عمل پہ ڈٹ گئے، عقیدے پہ ڈٹ گئے، نماز پہ ڈٹ گئے، روزے پہ ڈٹ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم۔ اب یہاں تمہاری مرضی چلے گی، تمہارا حکم چلے گا، تمہاری خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم زبان سے نکالو گے اللہ اس کو پورا کرے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو جسمانی نعمتیں ہیں انسان کی روح کی تسکین کے لیے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ نے وہاں ایمان والے مردوں کے لیے ایک خاص مخلوق جنت کی حور تیار کی ہے، جو انتہا درجے کی خوبصورت ہوگی، جس کی آنکھیں اپنی مثال آپ ہوں گی، جس کا جسم اپنی مثال آپ ہوگا، اتنی خوبصورتی اور اتنا شرم و حیا، قاصرات الطرف، کہ ان کی نگاہ اوپر نہیں اٹھے گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو انہوں نے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ قاصرات الطرف، یا ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی نگاہیں اپنے شوہروں پہ بند ہوں گی،
صرف شوہروں کو دیکھنے والی ہوں گی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والی، اور کیا کیا ان کی خوبی ہے، ان کی پاک دامنی کا کیا عالم ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، شوہروں سے پہلے کسی انسان حتیٰ کہ کسی جن تک نے انہیں چھوا بھی نہ ہوگا، مس بھی نہ کیا ہوگا، دیکھا بھی نہ ہوگا۔ اللہ نے وہ خوبصورت مخلوق ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جو دنیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام کاریوں سے بچتے ہیں، جو اپنی نگاہوں کی یہاں حفاظت کرتے ہیں، انہیں وہاں نگاہوں کی حفاظت والی بیویاں عطا ہوگی۔ تو یہاں پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں وہاں پاک دامن عورتیں عطا ہوگی جنہیں حوریں کہا جاتا ہے۔ اللہ کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ فرماتے ہیں جس طرح لال اور موتی، ہیرے جواہرات یہ خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جنت کی عورتیں خوبصورت ہوں گی۔ موتی بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے، گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے، اس میں نفاست ہوتی ہے، اس میں حسن ہوتا ہے، اور اس میں ملاحت ہوتی ہے، اس میں ایک خوبصورتی کا سمندر ہوتا ہے۔ وہ جنت کی حوریں موتیوں، لال و جواہر کی طرح خوبصورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دنیا کی عورتیں ان کے حسن پہ نہ مرے، ان کا حسن عارضی ہے، 10 سال 12 سال 20 سال 25 سال، اس سے زیادہ کس کا حسن چلتا ہے؟ ان کا حسن دائمی ہے، ان میں پاک دامنی ہے، ان میں خوبصورتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں، ان کی تعریف میرا رب کر رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رب جس کی تعریف کرے، اللہ وہ واقعی تعریف کے قابل ہوا کرتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ فرماتے ہیں یہ باغات، یہ پانی کے چشمے، یہ نہ ختم ہونے والا پھل، یہ حیا اور پاک دامنی والی بیویاں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو شمار کر رہا ہے اور ہمیں اس پہ اجر دے گا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، اول تو ہماری نیکیاں ہوتی کیسی ہیں ہمیں پتہ ہے، پوری نماز میں ہمیں خدا کا خیال نہیں آتا، زکوٰۃ صدقہ خیرات میں ہم ریاکاری سے بچ نہیں سکتے، دیگر ہماری کیا عبادات کیا معاملات ہیں، اگر کما حق ہو ادا بھی کریں، نماز ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، زکوٰۃ ایسے دیں جسے دینے کا حق ہے، صدقہ خیرات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کما حق بھی نیکیاں کریں نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، یہ نیکیاں ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ہی اکھیاں نہ مل اسی نہ دے سکنے، ساری زندگی سیٹا سر سجدے ٹکا رہے، جس کی نہیں آنکھیں سے پوچھو، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ دھڑکتا دل، یہ نظام ہضم، یہ سانس کا نظام، کتنے نظام ہیں جو اس 5-6 فٹ کی مشینری کے اندر فٹ ہے، ہم ساری زندگی عبادت کریں تو ان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے۔ ایک انسانی گردہ کی ضرورت پڑ جائے، اس کی قیمت پتہ کریں، ایک آنکھ کی قیمت پتہ کریں، ہماری عبادات تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتی، جو بغیر تکلف کے ہم سانس لے رہے ہیں، کیا اس کی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ عبادتیں تو ان چیزوں کا بدلہ بھی نہیں بن سکتی، یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے نیکی کی تھی تو میں نے اس نیکی کا تمہیں بدلہ دے دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جنت حقیقت میں میرے رب کا فضل ہے، اس کا لطف، اس کا احسان اور انعام ہے، ورنہ عملوں کی وجہ سے، عمل بس ایک ظاہری سبب ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عمل سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کی رحمت کے دریا میں تیر کے ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں، بس یہ حیثیت ہے ہماری نیکیوں کی، ہمیں نیکیوں پہ اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تم نے نیکی کی تھی تو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ روح المعانی والے نے معنی کی ہے هل جزاء التوحید الا الجنہ،
جو تم نے رب کے ساتھ یاری لگائی تھی، اسے لا شریک مانا تھا، اسے اکیلا مشکل کشا اور حاجت روا مانا تھا، اس کے سوا کسی کو پکارا نہ تھا، تو یہ توحید والی نیکی ایسی ہے کہ خدا جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ صرف نیکی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔